پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام خانہ کعبہ، مسجد اقصی بیت المقدس، جس کے لیے آج بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، جس مسجد اقصی کے لیے آج بھی مسلمان اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ نے یہ وہ مقامات ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام میں 3 جگہیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ فضیلت والی: مسجد حرام خانہ کعبہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور بیت المقدس مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ بیت المقدس نبیوں کی پسندیدہ جگہ ہے، ہزاروں پیغمبر، ہزاروں نبی وہاں ہوئے، اور کچھ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ اور یہی مسجد اقصی ہے کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نبیوں کی امامت فرمائی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا تھا۔ مکے سے بیت المقدس تک براق سے آپ تشریف لائے تھے، جو جنتی سواری تھی، اور وہاں سے بیت المقدس سے آپ نے آسمانوں کا سفر طے کیا تھا۔ جب آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تو ایک پتھر کی چٹان تھی، اس میں سوراخ ہو گیا، آپ کا براق اس سے باندھا۔ آج بھی آپ جب مسجد اقصی کا فوٹو دیکھتے ہیں تو ایک سنہرا گنبد نظر آتا ہے، لوگ اسی کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، لیکن وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی کا گنبد تو بڑا بوسیدہ نظر آتا ہے، کیونکہ وہاں پابندی ہے، کوئی مرمت نہیں کر سکتے، کوئی تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو جو سنہرا گنبد آپ دیکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قبۃ الصخرہ۔ اسی گنبد کے نیچے وہ پتھر ہے کہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا براق رکا تھا، سبحان اللہ، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اور وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو اللہ نے رات میں بلایا، دن میں کیوں نہیں بلایا؟ دن میں معراج کرانا چاہیے،
لیکن نہیں، رات میں معراج کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا مطلب ہے کہ رات میں جب سب سو جائے، سب بے خبر ہوں، کوئی نہ دیکھے، محب جانے یا محبوب جانے، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، اللہ جانے یا رسول اللہ جانے، رب العالمین جانے اور رحمت للعالمین جانے، تیسرے کو خبر نہ ہو۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے رات میں معراج میں بلایا، اور رات بھی کون سی؟ 27ویں رات، جب سورج چاند بھی ڈوب جاتا ہے۔ رات ہی میں بلانا تھا تو 14ویں رات میں بلاتا، چاندنی رات میں بلاتا، لیکن اندھیری رات میں اللہ نے بلایا، کیونکہ محبوب نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے۔ اس سورج کو بھی روشنی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند کو بھی روشنی ملی تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے رات میں، اور وہ بھی اندھیری رات میں، معراج کے لیے بلایا، تاکہ سب سوتے ہوں تب میرا محبوب آئے، کیونکہ یہ معراج راز و نیاز کی باتیں ہیں، راز و نیاز کا معاملہ ہے، یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رات میں بلانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کسی تیسرے کو خبر نہ ہو۔ دیکھیں صدیق کون بنتا ہے، دیکھیں تصدیق سب سے پہلے کون کرتا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام معراج سے تشریف لائے، جب صبح کو آپ نے بیان فرمایا کہ آج رات کے کچھ حصے میں نے معراج کی ہے، اللہ نے مجھے بلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ مکے کے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے پھر رہے تھے، گلی گلی کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، پھر وہاں سے میں نے اللہ سے ملاقات کی۔ بتاؤ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ محمد کیسی چلی چلی باتیں کرنے لگے ہیں۔ حضرات تھوڑے سے مسلمان ہوئے تھے، یہ سب کافر مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے کہتے پھرتے تھے۔ اب انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جو محمد پر ایمان لے آئے ہیں انہیں برگلائیں، محمد پر ایمان لے آئے ہیں انہیں ان سے دور کیا جائے۔ تو یہ صحابہ کے پاس جا رہے تھے، مسلمانوں کے پاس جا رہے تھے۔ حضرات کوئی کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کہتا تھا کہ پہلے تصدیق کریں، محمد سے پوچھ تو لیں، اس کے بعد ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب یہ کفار پہنچے اور کہنے لگے اے ابو بکر دیکھو، تم کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم کہتے ہو کہ محمد سچے ہیں، تم کہتے ہو کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، تم ان کی باتوں پر یقین کرتے ہو۔ بتاؤ محمد کہہ رہے ہیں کہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت و دوزخ کی سیر کی، میں نے صفات الہیہ کی سیر کی، میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گیا، میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے اور اللہ سے میں مل کر کے آیا ہوں۔ بتاؤ کیا یہ باتیں بھی ماننے کی ہیں؟ میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کس نے کہا یہ؟ کہ محمد کہتے ہیں کہ اگر میرے آقا کہتے ہیں تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو انہیں صدیق کہا۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر، رات میں معراج میں بلایا، اس سے صدیق کا مرتبہ بلند ہو گیا، صدیق کا مقام ظاہر ہو گیا کہ دیکھیں تو محمد سے چاہنے والوں میں سب سے زیادہ محمد پر یقین کرنے والا کون ہے؟ افضل البشر
اسی لیے یہ ہو گئے کہ ہر بات میں نبی کی تصدیق کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں بلایا، پوری رات میں نہیں. معراج پوری رات میں نہیں ہوئی، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی معراج. اللہ اکبر. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تھوڑی سی دیر میں اور اتنا سفر کیا. کچھ جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے معراج سے تو بستر گرم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اور آپ بستر پہ لیٹتے ہیں تو لیٹنے سے بستر میں گرماہٹ آ جاتی ہے نا، تو بستر کی گرماہٹ موجود تھی. جہاں آپ نے وضو کیا تھا وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اتنی دیر لے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن جو سمجھ میں نہ آئے وہی تو معجزہ ہے. بے شک. جو عقل میں آ جائے پھر معجزہ کہاں ہے؟ جو بات عقل میں آ جائے اسے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، جو عقل میں نہ آئے وہ اللہ کا نبی کرتا ہے. بے شک. اسی لیے معجزہ ہے. جو چیز عقل میں آ جائے گی وہ تو کوئی نہیں کر سکتا. مجھے یاد آ رہا ہے، دیکھو اس امت کے ولی پہلے کے نبیوں کی طرح سبحان اللہ. اتنے ولی کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیے جتنے محمد کو دیے. سبحان اللہ. قیامت تک نبی ولی آتے رہیں گے. ہمارے آقا کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن ولی آتے رہے. اور یہ ولیوں کا کام کیا ہے؟ اپنے نبی کی باتوں کی تصدیق کرنا. سبحان اللہ. نبی کی باتیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے اسے وہ دکھانا. حضرت سیدنا آل رسول احمدی مارہروی رحمت اللہ علیہ مارانا شریف میں مزار ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. بدایوں میں تشریف لے گئے تھے. کہاں؟ بدایوں. کیونکہ بدایوں کا مارہرہ سے بہت پرانا تعلق رہا اور ان کے مرید بدایوں میں بہت زیادہ تھے. وہ کہتے تھے کہ بدایوں ہماری جاگیر ہے. تو ایک مسجد میں آپ تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے. کسی نے سوال کیا کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تھوڑی دیر میں معراج کیسے ہوگی. کیا سوال کیا؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ تھوڑی سی دیر میں معراج کیسے ہوئی. کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ تھوڑی دیر ہوئی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، بستر بھی گرم رہا، اور اتنی دیر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں نبیوں کی امامت کی، سب سے خطابات ہوئے، سب نے نبی کو مبارکباد دی. وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا کی سیر، جنت و دوزخ کی سیر، صفات الہیہ کی سیر، پھر اللہ سے ملاقات. اللہ نے باتیں کی، حضور نے اپنی باتیں کی، اور پھر وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے، پھر چھٹے آسمان پر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، اتنے چکر لگائے. اور پھر جب مکے میں آئے، ام ہانی کے گھر پہ جب آئے تو بستر گرم تھا. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی دیر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا میں وضو بنا لوں تب بتاؤں گا. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہا؟ وضو بنا لینے دو تب سمجھاؤں گا تمہیں. آپ وضو بنانے لگے. وہ صاحب ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے رہے کہ حضور وضو بنا لے، اس کے بعد مجھے بتائیں گے، میں بڑا پریشان ہوں، میری عقل میں نہیں آ رہا کہ معراج کیسے ہوئی. حضرت سیدنا آل رسول احمدی مارہروی رحمت اللہ علیہ نے وضو بنایا. وضو بنا کے کھڑے ہوئے. اب ہاتھ گیلے، چہرہ گیلا، پانی وضو کا ٹپک رہا ہے. آپ نے کہا پہلے
मुंह पोछने के लिए तौलिया ला के दो। क्या कहा? तौलिया लाओ, मैं मुंह पोछ लूं, हाथ पोछ लूं। वुजू किया है, वो अंदर मस्जिद के हुजरे में तौलिया लेने गए। कौन? जिन्होंने सवाल किया, जिन्हें मेराज समझ में नहीं आ रही। तो क्या देखते हैं कि हुजरे के अंदर गए तो हुजरे के उधर एक खिड़की लगी हुई है। उस खिड़की से झांक कर देखा तो उसके अंदर बहुत खूबसूरत बागात नजर आ रहे हैं। और से बोलो सुभान अल्लाह। बागात नजर आ रहे हैं, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के फल हैं। ऐसी खुशबू कभी सूंघी नहीं, ऐसे फूल कभी देखे नहीं, ऐसे फल कभी खाए नहीं। बेहतरीन लोग हैं, बड़ा खूबसूरत चिड़िया हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं वहां। इन्होंने खिड़की से छलांग लगा के उधर पहुंच गए और पहुंच गए, बागों की सैर करते रहे। सैर करते करते इन्हें एक बस्ती नजर आई, उस बस्ती में चले गए। वहां इन्हें इतना अच्छा लगा, हर तरह का वहां आराम है, हर तरह का सुकून है, वहां कोई परेशानी नहीं है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना बरसात है, ना हारी है, ना बीमारी है, ना परेशानी है, ना कमजोरी है, ना थकान है, ना जगान है, कुछ नहीं। अब ये वहां रहते रहे। वहां इन्होंने शादी कर ली। क्या कर लिया? शादी कर ली। इनके बच्चे भी हुए, अपनी जिंदगी गुजारने लगे, बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ, दोस्तों के साथ रिश्तेदारियां हो गई। अब तो 12 साल गुजर गए। कितने? 12 साल गुजर गए। हज़रत आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज लगाई, अरे भाई तौलिया अभी लाए नहीं? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तौलिया अभी लाए नहीं? इनके कानों में आवाज पहुंची, एकदम से चौंके और तौलिया लेकर के दौड़े आए हुजूर की। आपने फरमाया मेराज समझ में आ गई? सुभान अल्लाह। मेराज समझ में आ गई? कहा जी हुजूर समझ में आ गई। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, मसला नहीं बताया, समझाया नहीं, दिखा दिया कि देखो जब नबी की औलाद ये कर सकती है तो नबी क्या नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नबी की औलाद जब दूसरों को पहुंचा सकती है तो खुद नबी क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये ईमान का इम्तिहान है। कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाब में मेराज हुई, जिस्मानी मेराज नहीं हुई। वो नादान है बेचारे। ख्वाब में तो मेराज नबी को जाने कितनी हुई है, उनका जिक्र ही कहाँ है। अरे ये जिस्मानी मेराज थी, मेरे आका अपने जिस्म के साथ तशरीफ ले गए थे। यही तो नबी का बेमिसाल होना है। इसीलिए तो नबी हमारी तरह नहीं है, वो बेमिसाल है। ना उनकी नूरानियत किसी की तरह है, ना जिस्मानियत किसी की तरह है। और यहां देखो अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, पाक है वो रब, वो अल्लाह की जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। किसको? बंदे को। किसको? बोलो बोलो, किसको सैर कराई? बंदे को सैर कराई। ये नहीं कहा कि अपने नबी को सैर कराई, अपने रसूल को सैर कराई। ये कहा अपने बंदे को सैर कराई। जब भेजा था ना, जब अल्लाह ने नबी को भेजा था तो कहा लक़द जाअकुम रसूल, तुम्हारे पास आ गया रसूल। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब भेजा था ना तो अल्लाह ने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर। जब अल्लाह ने भेजा था ना तो कहा था हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वो अल्लाह की जात है जिसने अपने रसूल को भेजा। जब अल्लाह भेजता है हमारे अंदर नबी को तो कहता है रसूल को भेजा, जब अपनी तरफ बुलाता है तो कहता है अपने बंदे को बुलाया। सुभान अल्लाह। जब बुलाया तो नहीं कहा कि मैंने रसूल को बुलाया, जब बुलाया तो कहा बंदे को बुलाया, और जब भेजा तो कहा रसूल को भेजा। आपको इसका उल्टा कहीं नहीं मिल सकता।
کوئی ایک روایت مجھے نہیں دکھا سکتا کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو بلایا، ہم نے اپنے نبی کو بلایا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو بلایا، ہم نے اپنے بندے کو بلایا۔ بھیجا کس کو؟ رسول کو بھیجا۔ اللہ اکبر! دیکھو رسول کی ضرورت ہمیں ہے، یہی تو ہے نبی کی ایک تصویر سے آپ دیکھو گے ایک طرف سے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نبی کا ایک رخ اگر دیکھا تو گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے، جیسے ہزاروں لاکھوں بہک گئے، نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ۔ انہوں نے نبی کا ایک رخ دیکھا ہے، نبی کے دونوں رخ نہیں دیکھے، ادھر سے دیکھو تو ادھر سے بھی دیکھو، نبی کو دونوں طرف سے دیکھو گے تب سمجھ میں آئے گا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، نبی بے مثال ہے۔ نبی کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے نبی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر تم میرے سب سے قریب رہتے ہو، تم مجھے سب سے زیادہ جانتے ہو، تمہیں میری معرفت سب سے زیادہ ہے، تم میرے سب سے قریب ہو، تم میرے سب سے پکے دوست ہو، تم میرے بچپن کے یار ہو، لیکن اے ابو بکر ابھی تک تم مجھے پہچانے نہیں ہو، مجھے صرف اللہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ نہیں جانے تو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ تو ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کہیں کہ نبی کس کی طرح تھے جب ہم جان ہی نہیں سکتے؟ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر تھے۔ وہ ایسے بشر ہیں کہ ان کی طرح کوئی بشر نہیں، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، ان جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تو بندہ کہہ کے بلایا، کیونکہ بندہ ہونا یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب ملے۔ کیا رب ملے؟ بندہ ہونا کیا چاہتا ہے؟ رب ملے۔ اور رسول ہونا، رسالت کیا چاہتی ہے؟ کہ مجھے بندے ملیں۔ بھئی رسول بن کے آئے گا جبھی تو بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، رسول بن کے آئے گا جبھی تو بندوں کی رہنمائی کرے گا، رسول بن کے آئے گا تبھی تو بندوں کی ہدایت کا راستہ بتائے گا۔ لیکن جب بندہ بن کے جائے گا تو اللہ کی نعمتیں پائے گا۔ اے میرے محبوب رسول بن کے تجھے بھیجا ہے اور بندہ بنا کے میں نے بلایا ہے، تو ادھر سے بندہ ہے ادھر سے رسول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب تو رسول بن کے میری عطاؤں کو لیتا جا اور بندہ بن کے میرے بندوں کو دیتا جا، یا ایسے کہو کہ بندہ بن کے مجھ سے لیتا رہے اور رسول بن کے دیتا رہے۔ بندہ بن کے آ، نمازیں لے کے جا، رسول بن کے دے دے۔ بندہ بن کے روزے مجھ سے لے لے، رسول بن کے میرے بندوں کو دے دے۔ بندہ بن کے مجھ سے قرآن لے لے، رسول بن کے بندوں کو دے دے۔ بندہ بن کے مجھ سے جنت کی کنجیاں لے لے، رسول بن کے اپنے امتیوں کو دے دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے ایک رخ دیکھا وہ گمراہ ہو گیا۔ نبی کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح؟ معراج کا بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ یہ میرے نبی کا ایک معجزہ ایسا ہے کہ جس میں بے شمار معجزے شامل ہیں۔ ایک معجزے میں بہت سے معجزے شامل ہیں۔ اس میں اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔